الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، ہمارا سبق عقیدہ توحید کے حوالے سے چل رہا تھا. عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 باتیں میں نے عرض کی تھی. نمبر 1 ذات باری تعالی، نمبر 2 صفات باری تعالی، نمبر 3 اسماء باری تعالی. ذات باری تعالی اللہ کی ذات کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات پچھلے درس میں ہو چکی ہے. آج ہم دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں. صفات باری تعالی، اللہ کی صفات، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. توجہ میری جانب رہے گی، بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ابتداءً 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات. صفات محکمات ان صفات کو کہتے ہیں جن کے معانی اور مطلب واضح ہو. صفات متشابہات ان صفات کو کہتے ہیں جن کے معانی غیر واضح ہوں، مبہم ہوں. پھر آگے صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کون سی صفات کہلاتی ہیں؟ صفات ذاتیہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ جل جلالہ موصوف ہوتا ہے لیکن ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا. یہ 7 صفات ہیں. ان پر آج تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں. جو صفات فعلیہ ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کر لیں گے. تو صفات ذاتیہ کی تعریف آپ ذہن نشین فرما لیں. صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ موصوف ہوتا ہے لیکن ان کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتا. اسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور یہ کل 7 صفات ہیں. نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر اور نمبر 7 کلام. یہ 7 صفات ایسی ہیں اللہ ان کے ساتھ تو موصوف ہوتا ہے، ان کی ضدوں کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا. پہلی صفت ہم نے کہی صفت حیات ہے، اس کی ضد موت ہے، اس کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے، اللہ موت سے پاک ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا تھا صفت علم. صفت علم کے ساتھ تو اللہ موصوف ہوتے ہیں لیکن جہل کے ساتھ، جہالت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے، اللہ جہالت سے پاک ہیں. نمبر 3 صفت قدرت. اس کے ساتھ تو اللہ جل شانہ موصوف ہوتے ہیں لیکن کسی پر اللہ جل شانہ کو قدرت نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ موصوف نہیں ہوتے. نمبر 4 ارادہ، عزم، یقین. اس کے ساتھ تو اللہ جل شانہ موصوف ہوتے ہیں
اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں اپنے ارادے کو پورا کر لیتے ہیں اور اس کے اندر یقین ہوتا ہے، اس کے مد مقابل کسی چیز کے اندر تردد، شک، بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ نمبر 5، سمع، سننا، اس کے ساتھ تو اللہ موصوف ہوتے ہیں، بہرے پن کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ بصر، دیکھنا، اس کے ساتھ تو اللہ موصوف ہوتے ہیں، نابینا پن کے ساتھ۔ عما، جسے ہم اندھا کہتے ہیں، نابینا پن کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ اسی طرح کلام کہتے ہیں بولنے والے کو، بولنے کو کلام کہتے ہیں، تو نطق اور بیان کی جو صلاحیت ہے اس صفت کے ساتھ تو اللہ موصوف ہوتے ہیں، گونگا پن اس کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ صفات ذاتیہ، اللہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہو، ان کی ضدوں کے ساتھ موصوف نہ ہو، یعنی وہ صفات کی ضدیں اللہ جل شانہ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اللہ ان صفات کی ضدوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ کتنی صفات ہیں؟ 7 صفات ہیں، جن کا مختصراً تذکرہ کر دیا۔ اب تھوڑی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، صفت حیات۔ اللہ جل شانہ صفت حیات کے ساتھ تو موصوف ہیں۔ موت اللہ جل شانہ پر نہیں آتی، موت سے اللہ جل شانہ پاک ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر صفت حیات الحی بیان کی گئی کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ جل شانہ موت سے پاک ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، توجہ میری جانب رہے گی، سوال بھی سمجھ آئے گا، جواب بھی سمجھ آئے گا۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، جسے عقیدہ حیات النبی کہتے ہیں، جسے عقیدہ حیات النبی کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، تم نے کہا اللہ بھی ہمیشہ سے زندہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر کے اندر زندہ مان کر تم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہمیشہ سے زندہ قرار دیا۔ اللہ بھی ہمیشہ سے زندہ، نبی بھی ہمیشہ سے زندہ۔ اس سے پتہ چلا صفت حیات کے اندر اللہ جل شانہ کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شرکت ہو گئی، اسے شرک کہتے ہیں، لہٰذا تم مشرک ہو۔ اب اس کا جواب سمجھنا، بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ مانتے ہیں۔ زندہ ماننے کی وجہ سے شرک لازم نہیں آتا۔ 2 وجہ ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات برزخی اور اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے زندہ ہونا، ان میں 2 طرح کا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ابدی تو ہے، ازلی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہمیشہ سے ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہمیشہ آگے چلی جائے، ایسی حیات ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب جنتی جنت کے اندر جائے گا، وہاں پر بھی اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو اس کی حیات بھی ابدی تو ہو گئی، لیکن ازلی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہو، ایسی بات ہر انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ابدی تو ہے، ازلی نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کی حیات
ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ جل شانہ تھے، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ جل شانہ موجود ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حیات اور اللہ کی حیات میں ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے، اللہ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے۔ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت آئی ہے۔ اللہ جل شانہ اس موت سے پاک ہیں۔ اللہ کی حیات بغیر انقطاع کی ہے، بغیر موت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام کی حیات اور اللہ کی حیات میں دو طرح کے فرق ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ ماننا اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ لہٰذا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ کوئی شرکیہ عقیدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، علم یہ ایسی صفت ہے کہ یہ اللہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن صفت جہل کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ جل شانہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو اللہ جل شانہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے اندر صفت علم پائی جاتی ہے، اللہ کے اندر صفت جہل نہیں پائی جاتی۔ اللہ جل شانہ جہالت سے پاک ہیں۔ یہ بھی ایسی صفت ہے جس کے ساتھ اللہ موصوف ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ نمبر 3، قدرت، اللہ جل شانہ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ جو اللہ کی قدرت ہے اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجب اور محالات کے ساتھ نہیں ہے۔ جس چیز کا وجود ضروری ہو، جیسے اللہ جل شانہ کا وجود ضروری ہے، اب کوئی کہے کہ اللہ اپنے آپ کو ختم کر دے، اس پر اللہ قادر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ چیز واجب ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی قدرت کا تعلق ہے وہ ممکنات کے ساتھ ہے، واجب کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسی ہی محالات کے ساتھ بھی اللہ کی قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ جل شانہ اپنے جیسا خدا، اپنے جیسا معبود بنانے پر قادر کیوں نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو جس کے اندر خدائی صفات پائی جائیں، اس کا وجود ممتنع اور محال ہے۔ اور اللہ کی قدرت کا تعلق محال چیزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فقط ممکنات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہیں، اس کے مد مقابل اللہ کسی چیز پر قادر نہ ہو، اس ضد کے ساتھ اللہ جل شانہ موصوف نہیں ہوتے۔ نمبر 4، ارادہ، اللہ جل شانہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں کن، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اب مخلوق کے ارادے کے محتاج نہیں ہیں کہ مخلوق بھی وہ کام چاہے تب اللہ جل شانہ اس کام کو کر سکیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی کسی چیز پر قدرت نہ ہو، اللہ جل شانہ ارادہ جب فرما لیتے ہیں تو اللہ کے ارادہ فرما لینے کے بعد وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے اندر یقین ہوتا ہے، استقلال ہوتا ہے، اس کے اندر تردد اور شک نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ شک کے ساتھ موصوف ہوں
تردد کے ساتھ موصوف ہوں، یہ ارادہ کی ضد ہے، اس کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ نمبر 5 سمع، اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ جل شانہ سننے والے بھی ہیں، اللہ جل شانہ جاننے والے بھی ہیں، لیکن اس کے مد مقابل جو ضد ہے کہ اللہ بہرے پن کے ساتھ موصوف ہوں، اللہ جل جلالہ سننے والے نہ ہوں، تو اس صفت کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ اور باقی سننے کے اندر یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مخلوق کا سننا اور ہے، اللہ جل جلالہ کا سننا اور ہے۔ مخلوق سننے میں کانوں کی محتاج ہے، اللہ جل جلالہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر کانوں کے سنتے ہیں، لہٰذا اللہ جل شانہ سمیع ہیں، سننے والے ہیں۔ یہ اللہ کے اندر وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، لیکن اس کی ضد بہرا پن یہ اللہ کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا، یہ صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طرح چھٹی صفت بصر ہے، اللہ جل شانہ دیکھنے والے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مخلوق کے دیکھنے میں اور خالق کے دیکھنے میں فرق ہے۔ مخلوق دیکھتی ہے، آنکھوں کی محتاج ہے، آنکھوں کے بغیر نہیں دیکھ سکتی، بینائی کی محتاج ہے، بینائی کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جل شانہ کا دیکھنا آنکھوں کے بغیر ہے، اللہ کا دیکھنا آنکھوں کا محتاج نہیں، اللہ کا دیکھنا بینائی کا محتاج نہیں، بینائی کے بغیر اللہ جل شانہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا خالق کا دیکھنا، مخلوق کا دیکھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ صفت بصر کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ اندھے پن کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے۔ آخری صفت کلام ہے، بولنا، اللہ جل شانہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، اور اس کی ضد گونگا پن، اس کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتے۔ اب اللہ جل شانہ کا کلام کرنا، مخلوق کا کلام کرنا، اس کے اندر بھی فرق ہے۔ مخلوق کلام کرتی ہے، زبان کی بھی محتاج ہے، آواز کی بھی محتاج ہے، لیکن اللہ جل شانہ نہ زبان کے محتاج ہیں، نہ اللہ جل شانہ آواز کے محتاج ہیں، نہ اللہ جل شانہ گلے کے محتاج ہیں۔ مخلوق ان چیزوں کی محتاج ہے کلام کرنے کے اندر، لیکن اللہ جل شانہ ان چیزوں کے اندر، کلام کرنے کے اندر ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان چیزوں کے بغیر کلام فرماتے ہیں۔ تو یہ 7 صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ موصوف ہوتا ہے، ان کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہیں ہوتا، انہیں ہی صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ آگے صفات فعلیہ کون سی ہوتی ہیں اس پر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ تمام عقائد سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔